بڑے ہی خوش لہن انداز میں خیرت کلام پاک فرما رہے تھے۔ عزیزان محترم، اگر آپ افکار کی گہرائی کو سمندر کی گہرائی کے پیمانے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب کو سنیے۔ اگر آپ تقریر کی روانی کو دریا کی روانی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے سنیے۔ اگر آپ الفاظ کو موتیوں میں ڈھل کر محفل میں برستے دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب کو سنیے۔ اگر آپ تقریر میں پھولوں کی خوشبو کی مہک محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے اور ان کی خطابت سماعت فرمائیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں صدر کل ہند نہج البلاغہ سوسائٹی ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب قبلہ مجدد ذلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو مخاطب کریں۔ شینشین پر تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی، نہج البلاغہ سوسائٹی کی آواز پر لبیک کہنے والے، اتوار کے دن صبح کے اوقات میں میں ان تمام مرد و حضرات مومنین اور مومنات کا نہج البلاغہ سوسائٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ سوسائٹی سن 1972 میں آقا حسین ضابط نے بنیاد ڈالی تھی، جن کے ساتھ ساتھ روح رواں جناب مصطفیٰ حسین صاحب بھی شریک کار تھے۔ بہت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ تقریباً 35-40 برس تک یہ سوسائٹی مختلف طریقوں سے مولائے کائنات کے خطبات، خطوط اور ان کے اقوال کو مختلف زبانوں کے ذریعے مختلف اقوام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ عجیب اتفاق رہا کہ جناب آقا حسین ضابط کے انتقال کے بعد، جناب کرار کاظمی صاحب کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے نہج البلاغہ سوسائٹی بھی اپنا دم توڑنے لگی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ شہر حیدرآباد میں بقول جناب زاہد علی خان صاحب کے کہ ان کا اپنا جو تجربہ رہا ہے پوری دنیا کے ممالک کو وزٹ کرنے کے بعد، کہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی شہر میں انہوں نے مولائے کائنات کے اتنے عاشقوں کو نہیں پایا جتنا انہوں نے شہر حیدرآباد میں دیکھا ہے۔ تو ممکن نہیں تھا کہ مولائے کائنات کے خطبات کے نام پر جو کتاب تیار کی گئی ہے وہی کتاب شہر حیدرآباد میں عاشقان مولائے کائنات کے درمیان گم ہو جائے۔ پچھلے 1 سال سے ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اور الحمدللہ اب تو اس کا مکمل بورڈ تیار ہو چکا ہے۔ ہم ممنون و مشکور ہیں جناب زاہد علی خان صاحب کے کہ جب میں نے ان سے گزارش کی کہ سوسائٹی چاہتی ہے کہ آپ کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں بورڈ کی تشکیل دی جائے، اور ہم نے ان کو مہمان بنا کر بلایا تھا، تو ان کا ایک جملے کا جواب مجھے ملا، حضرت علی کے نام پر مجھ سے جو کرانا چاہتے ہیں کرا لیجئے۔ مجھے بڑی ہمت پیدا ہوئی کہ یہ تو ابھی ابتدائی اقدام ہے، انشاءاللہ آپ کی سرکردگی میں، آپ کی سرپرستی میں دیگر اراکین بورڈ جناب افتخار حسین صاحب، سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب عباس حسین خان صاحب، جناب مجتبیٰ حسین صاحب، حجت الاسلام مولانا آغا مجاہد حسین صاحب،
تقی اسکریولا صاحب، ان اراکین پر مشتمل بورڈ تیار ہو چکا ہے۔ ناچیز اس وقت صدارت کی ذمہ داری سنبھالا ہوا ہے۔ میرے ساتھی، میرے دوست، سوسائٹی کے ہمدرد جناب تقی اسکریولا صاحب معتمد کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور جناب مجاہد حسین صاحب خازن کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال اسی سالزنگ میوزیم کے سیمینار سے ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد رکھی تھی، اور انسانی تمدن پر نہج البلاغہ کے اثرات کے عنوان سے ہم نے سیمینار منعقد کیا تھا۔ نہج البلاغہ کی بنیاد ہی انسانیت پر تھی۔ ہماری کوشش اور کاوشیں ہیں کہ جس کتاب کے لیے مفتی اعظم نے جملہ کہا ہے کہ وہ کتاب ہے جو تحت الکلام الخالق فوق الکلام المخلوق، یعنی یہ قرآن مجید سے نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے اونچا کلام ہے، ایک ایسی کتاب کہ جو انسانی بنیادوں پر منحصر کی ہوئی ہے، ایسی کتاب کو ہر طریقے سے ہر زبان میں ہر قوم کو روشناس کرانا سوسائٹی کے آئین اور آبجیکٹیوز میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے تقریباً ہر مہینہ ایک ایونٹ ایکٹیویٹی ہوتی رہی۔ ہماری خواہش ہے کہ حیدرآباد کے مختلف محلوں کے علاوہ، چونکہ سوسائٹی کے نام کے ساتھ کل ہند کا لفظ جڑا ہوا ہے، there is a need to have multiple branches all over India in various cities of India. For that purpose, we have contacted Chennai people, and I am pleased to introduce Professor Dr. Sayyid Imtiaz, who has taken pains to came from Chennai, and he will be delivering a speech also today, this morning. یہ پچھلے تقریباً 40 اتواروں سے صبح 6 بجے سے 8 بجے تک رائے پیٹا میں، چنئی میں نہج البلاغہ سرکل چلا رہے ہیں، اور خاطر خواہ لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایکٹیویٹی انشاءاللہ امید ہے کہ will extend that activity to other cities of India too. آج جو موضوع رکھا گیا ہے تصور حکومت علی اور نہج البلاغہ کی روشنی میں، I think this is very high time that every day we read the newspapers to understand the various problems of the citizens all over the world. There could be hardly 1 or 2 countries where there may not be any minority in the country. Every country is facing a problem, government versus minorities and various branches of minorities. ایسے دور میں جہاں پر روزانہ خبریں ملتی ہے کہ حکومت اپنے اقتدار کے دھونس میں کمزور انسانوں کو پامال کرتی ہے، ان کی اقدار کو کچلا جاتا ہے، تو ضرورت تھی کہ ہم دیکھیں کہ آخر مولا کائنات نے وہ کون سا رہنمایانہ خطوط چھوڑا ہے جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ زیادہ وقت لیے بغیر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ بیروت کے جارج جرداق نے مولا کائنات پر کتاب لکھی تھی۔ Now it has been translated into various languages. اردو میں اس کتاب کا نام ہے ندائے عدالت انسانی۔ He was not a Muslim. He was a Christian. اور he was expecting کہ میں جب کتاب لکھوں گا that to مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے رہبر پر، تو ہو سکتا ہے کہ کئی مسلم ممالک، مسلم ادارے، مسلم انجمنیں آگے بڑھ کر اس کو پبلش کرے گی، شائع کرے گی، اور اس سے اس کو کچھ منافع بھی ہوگا۔ لیکن جب اس نے کتاب ختم کیا اور مسلمان اداروں سے رجوع کیا، there was not a single person, single organization who was ready to publish his book. He was extremely sad, extremely upset. عیسائیوں میں ایک طریقہ ہے کہ جب انسان تھوڑا سا افسردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے چرچ کا رخ کرتا ہے، اپنی دل کی بات پادری کو سناتا ہے۔ So he went to the church and talked to his father. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہا اس نے کہ میں نے اتنی محنت سے اتنا وقت لگا کر حضرت علی پر کتاب لکھی، امید کر رہا تھا کہ اتنے سارے مسلمان، اتنے سارے ممالک، اتنے سارے ادارے، کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر اس کتاب کو پبلش کرے گا۔ فادر نے پوری کہانی سن کر اس کو پوچھا کہ اگر تم نے حضرت علی پر کتاب لکھی تو تم چھپانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کیوں گئے؟ اس نے کہا کہ میں سمجھا کہ
حضرت علی مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اور مسلمان ادارہ اگر حضرت علی کی کتاب کو نہیں چھاپے گا تو پھر کون چھاپے گا؟ اس نے کہا کہ ہم تم کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ کتاب چھاپ لو، جب کبھی کتاب تمہاری بک جائے، اگر منافع آ جائے تو ہماری اصل قیمت ہم کو واپس کر دینا۔ یہ گیا، کچھ ہی دنوں میں واپس چرچ میں پھر آ گیا۔ فادر نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ پیسے کم پڑے؟ پبلشنگ کی کوئی پریشانی ہے؟ بیچنے کی پریشانی ہے؟ کہا نہیں فادر، کتاب چھپ گئی، کتاب بک گئی، آپ کے حصے کے پیسے دینے آیا ہوں۔ He was shocked and surprised کہ how come it was possible that in such a short time he could even publish the book, sold the book and brought the profit, extra money, whatever it is, to return to father. اس نے کہا کہ فادر ایک سوال کا جواب دے دو، جس کتاب کو چھاپنے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے، ایک کرسچن ہوتے ہوئے، عیسائی ہوتے ہوئے، آپ نے اس کتاب کو چھاپنے کے لیے میری مدد کیوں کی؟ اس نے کہا کہ حضرت علی پر ہماری قوم پر حضرت علی کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے دور حکومت میں ہم کو جو آزادی اور مراعاتیں ملی تھی، ہم کو خود ہمارے حکمرانوں کے دور میں وہ آزادی نہیں ملی۔ This is the biggest lesson that one can even today try to understand. What is the role of a government, that too when the government has a lot of minorities in various forms of religions and sects and other things. بغیر آپ کا زیادہ وقت لیے ہوئے، کیونکہ آج ماشاءاللہ سے مقررین ہیں، اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے وہ میرے سے بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا ضرور، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ سے سیمینار کے شروع ہونے سے پہلے اتنے سارے لوگ شریک تھے۔ I think we should not confine these proceedings to a limited gathering who are present in this auditorium. It has to go out. It has to go out in the form of hard copy. It has to go out in the form of soft copy. All India Nahjul Balagha Society نے اس کی اپنی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے، AINBS All India Nahjul Balagha Society.org۔ جتنے پروسیڈنگز ابھی تک ہوئے ہیں سارے کے سارے ویب سائٹ کے اوپر لوڈ کیے گئے ہیں، AINBS۔ آج بھی جو ہوگا وہ بھی لوڈ ہو جائے گا، لیکن عزیزان گرامی ہمارے لیے ضروری ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ فار us that it should be penned down and preserve it as a hard copy document in the form of proceedings of the seminar. As usual, every society, particularly a so-called socio-religious cultural society, have to go through a serious financial crunch, and we also go through that serious financial crunch. But it is high time that I should publish or take the initiative to publish the recordings of the last year's seminar as well as this year's seminar and the several important events that took place during the year. Thank you once again. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب نے سوسائٹی کی کارکردگی کی تفصیلات کے ساتھ خیر مقدمی کلمات سے نوازا اور بڑی ہی بصیرت افروز تقریر سے نوازا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. ہر پروگرام کی کامیابی کے لیے شاعری کا اہم رول ہوتا ہے. ہمارے پروگرام میں شاعری کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن آپ کے تفنن طبع کے لیے آصف حسین ارسطو صاحب علامہ اقبال کے 5 شعر پیش کریں گے. میں ان سے خواہش کروں گا. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے کلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں. جب عشق سکھاتا ہے
آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جناب آصف حسین ارسطو صاحب نے علامہ اقبال کے اشعار سے مشہور کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزان محترم، ممتاز سماجی جہدکار سردار نانک سنگھ نشتر صاحب کا خمیر سکھ عقائد سے گوندا ہوا ہے، لیکن وہ اردو ادب اور اسلامی سماج میں کافی مقبول ہیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ اسلامیات پر بھی عبور رکھتے ہیں. انہیں اسلامیات پر اچھا رسوخ حاصل ہے. وہ جب بولتے ہیں تو سامعین سراپا گوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے نطق و گفتار سے آہنی بیڑیاں اور فولادی زنجیریں کٹتی نظر آتی ہیں. میں معروضہ کر رہا ہوں سردار نانک سنگھ نشتر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تصور حکومت حضرت علی اور نہج البلاغہ کی روشنی میں بطور عنوان آپ کو مخاطب کریں.
हिज एक्सलेंसी आगा हसन नूरियान साहब, जनाब ज़ाद अली ख़ान साहब, डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब, शहीद नशीन पर तशरीफ़ फरमा, साथियों, भाइयों और बहनों, मेरे बारे में कुछ इतना कुछ कहा गया है कि मैं बड़ा एहसास से कमतरी में मुब्तला हो गया हूँ। आया ये मेरे ताल्लुक़ से कहा गया है या मैं किसी और के ताल्लुक़ से कहा गया तो मैं खड़ा हो गया हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुनियादी तौर पर बैनुल मज़हबी भाईचारगी के लिए काम करता हूँ और मैं समझता हूँ आप में से सब लोग मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मैं यहाँ तकरीर करने के लिए, आपको कुछ बोलने के लिए नहीं आया, मैं नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए आया हूँ। हज़रत अली साहब के ताल्लुक़ से जब मुझे कहा गया कि मैं कुछ कहूँ तो मैं नहीं समझता कि ऑडियंस में से मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँगा, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियतें हज़ारों साल में एक बार पैदा होती हैं। ये और बात है कि उन्हें खिलाफत का दौर का मुद्दत बड़ी कम मिली, अरसा बड़ा कम मिला उनको, लेकिन उन्होंने जो नुखूश छोड़े हैं, जैसे अभी शौकत अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि क्रिश्चियन ने जो है ये कहा कि उनके ज़माने में उनको बहुत सहूलतें थी, उसके बारे में हज़रत अली साहब का कौल है, ज़िम्मियों का वो बड़ा ख्याल रखते थे और अपने किसी तरह को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने देते थे। तमाम शहरी हुकूक़ में मुसलमानों के बराबर के हुकूक़ दिए जाते थे। एक ताज्जुब की बात है कि ऐसे खलीफा के जो मुरीदीन थे, उन्होंने बाकी बाद में कुछ ऐसे रवैया इख्तियार किया जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में थोड़ा सा कुछ कुदरत पैदा हो गई इस्लाम के ताल्लुक़ से। मगर इस्लाम की जो बुलंदी है उसके बारे में जानना इस्लाम को सही समझने वाला ही समझ सकता है, अदरवाइज मुसलमान को देख के समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, अगर गुस्ताखी कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि एक मुसलमान को खुद कुरान बनना चाहिए, एक सिख को खुद ग्रंथ साहब बनना चाहिए, उसकी तालीमात पे अमल करना चाहिए। ये नहीं कि हम नाम से मुसलमान हैं या नाम से सिख हैं तो इससे जो है हम इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे हैं, इंसानियत की बदखिदमती कर रहे हैं। दोस्तों, मज़हब हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर आया ताकि इंसानों को सही रास्ते पे चला सके। अगर मज़हब का मानने वाला खुद अगर गलत रास्ते पे चला तो उसको कौन रास्ते पे से चलेगा? तो ये उसका ज़मीर ही चला सकता, लेकिन उसका ज़मीर जो है उस वक्त तक बेदार नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने सहीफे से जुड़ा ना हो। हज़रत अली साहब का एक और कौल है, याद रखो जो खुदा के बंदों पे जुल्म करता है तो ख़ुद खुदा उससे अपने मजलूम बंदों की तरफ से जालिम का हरीफ बन जाता है। याद रहे, खुदा मजलूमों का मददगार है और जालिमों के ताक में रहता है। इन बातों को याद रखने वाला किस पर जुल्म तो कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने भी जुल्म किया, हम ये समझते हैं आमतौर पर, तारीख़दानों ने ऐसा कुछ पेश किया हुआ है कि मुसलमानों ने ऐसा जुल्म किया। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख़ असल में मुसलमानों की तारीख़ नहीं, माफ़ करना मैं अगर गुस्ताखी कर रहा हूँ, मुसलमान बादशाहों की तारीख़ है, मुसलमानों की तारीख़ नहीं है। मुसलमानों की तारीख़ होती है तो ये जो आस्थाने हैं जितने बुजुर्गों के, जिन पर गैर मुसलमान ज़्यादा जाते हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जाते हैं, वो नहीं जाते थे। वो प्रेम मोहब्बत का जो उन्होंने पैगाम दिया, तबलीग उनके पैगाम की वजह से हुई, उनके रवैये की वजह से हुई। इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला हिंदुस्तान में, कम से कम जहाँ तक मेरे मालूमात के ताल्लुक़ है। और ये सब गलती के ज़िम्मेदार हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मुसलमान बादशाहों की तारीख़ को मुसलमानों की तारीख़ के तौर पर पेश किया। उनके सामने इस्लाम का कोई तस्वुर नहीं था। उनके सामने तस्वुर था तो अपने तख़्त का, अपने गद्दी का, अपने ताकत का। उसमें उन्होंने अपने बाप को नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्शा, भाइयों को नहीं बख्शा। तो ये तवक्को रखना
کہ وہ کسی سکھ گروؤں کو بخش دیں گے یا اور کسی کے نان مسلم کو بخش دیں گے، غلط بات ہے۔ کئی مسلمانوں کے خونوں کے ان کے ہاتھوں سے ان کے خون رنگے ہاتھ ان کے کئی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خود مثال ہے، اب جس شہر میں رہتے ہیں آپ، یہاں کی گولکنڈہ کی سلطنت، بازو کی بیجاپور کی سلطنت، یہ شیعہ سلطنتیں تھیں، یہ مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، اور بڑے امن چین سے لوگ رہتے تھے۔ اس کو غارت گری کرنے کا کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن کیا گیا، اور وہ بھی اسلام کے نام پہ کیا گیا۔ تو بہرحال ہم حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، گزشتہ 500 سال سے اس شہر پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، بہمنی بادشاہوں کی، قطب شاہی بادشاہوں کی، آصف جاہی بادشاہوں کی۔ کبھی بھی کسی زمانے میں یہ ہندو مسلمان کا تذکرہ کبھی بھی نہیں آیا۔ لوگ رعایا جو ہے اپنے بادشاہ کو ذل الہی سمجھتی تھی، جہاں پناہ سمجھتی تھی، اور وہ بھی اپنے رعایا کو اپنے بچے سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے محبت سے بڑا دن گزارا گیا۔ اب ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری خود کی یہاں کی موجودگی۔ منصبداری نظام جو ہے اکبر اعظم کا انٹروڈیوس کیا ہوا تھا۔ جب نظام نے یہاں پر اپنی مملکت کا، آزاد مملکت کا اعلان کیا نواب قمر الدین علی خان صاحب نے، تو تیسرے نظام کے زمانے تک جو منصبدار تھے اور اپنا مالیہ برابر نہیں دیتے تھے، تو سدھیوں کو بھرتی کیا گیا، پٹھانوں کو بھرتی کیا گیا، روہیلوں کو بھرتی کیا گیا۔ تو لیکن ان لوگوں سے کام نہیں ہوا، تو ان کے جو پرائم منسٹر تھے چندو لال، انہوں نے مشورہ دیا کہ مہاراجا رنجیت سنگھ سے آپ فوج منگوائیے، سیدھا وہاں سے بھرتی مت کیجیے، وہاں سے فوج منگوائیے۔ تو مہاراجا رنجیت سنگھ کے پاس ان کا لیٹر گیا کچھ تحائف کے ساتھ 1826 میں۔ تو وہاں سے 1830 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے سکھ فوج بھیجائی، ہمارے بزرگ آئے تھے، جس میں 4 مہینہ کا سفر کر کے حیدرآباد پہنچے تھے۔ ہماری تنخواہیں بھی پنجاب سے آتی تھی۔ ایک سکھ مسلم دوستی کا ایسا خوبصورت نمونہ ہے، دنیا میں اس کی کہیں مثال مل ہی نہیں سکتی، لیکن تاریخ دانوں نے اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ چونکہ میں خود اس کے چوتھی پشت میں سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ تاریخ دانوں کا رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکمرانوں کا جو ہمارے ساتھ برتاؤ رہا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہت پریولیجڈ کلاس تھی یہاں پہ سکھوں کی۔ حیدرآباد کے پرانے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کس حد تک یہاں سکھوں کا مرتبہ تھا۔ تو بہرحال دوستو، مذہب کو غیر مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار مت بننے دیا کرو۔ وہ لوگ مذہب کا استحصال کرنا جانتے ہیں، مذہب پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہو۔ مذہب پر عمل پیرا ہونا آپ کا کام ہے۔ جو معتقدین ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں اور مانتے ہیں اپنے مذہب کو، اپنے صحیفے کو مانیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ گرو گوبند سنگھ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک دشمن کے طور پر پیش کیا گیا تاریخ نے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب کو بہادر شاہ نے حضرت علی کے ہاتھ کی تلوار پیش کی تھی۔ وہ گردوارہ انند پور صاحب میں آج بھی موجود ہے، میری کتابوں کے ٹائٹل پہ میں نے اس کی تصویر دی ہے، حضرت علی کی تلوار، جو گردوارہ کیس گڑھ صاحب میں جو وہ بھی ایک تخت ہے، وہاں پر گرو گوبند سنگھ صاحب کے ہتھیاروں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ گرو گوبند سنگھ صاحب بھی احترام کرتے تھے، سارے سکھ بھی احترام کرتے ہیں حضرت علی کی ہاتھ کی تلوار کا۔ دوستو، آپ تعجب کریں گے ایک بات سن کے کہ گرو گوبند سنگھ صاحب پر حملہ کرنے والے پہلے ہندو راجے تھے اور ان کے لیے سر کٹانے والے مسلمان تھے۔ بہادر شاہ پیر بدر الدین جو بہادر شاہ ساڈورا کے جو فقیر تھے، انہوں نے اپنے 2 بچوں کو کٹوایا گرو صاحب کی تائید میں۔ دوستو، کئی گرودوارے مسلمانوں کے نام پر ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سکھ مذہبی تصور سے بالکل بالاتر ہے، انسانیت کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ گرو گرنتھ صاحب میں 7 مسلمان حضرات کا کلام ہے، اور گرو گرنتھ صاحب میں نماز پڑھنے کی جتنی سخت تاکید ہے اتنی دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کے عقیدے کا بھی احترام کرتے ہیں اور ایک کو ماننے والے ہیں۔ اس واسطے ہمارا صحیفہ گرو گرنتھ صاحب یہ کہ ہنسے سے شروع ہوتا ہے، کسی نام سے شروع نہیں ہوتا۔ نام لے کر آپس میں ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نائب نہیں ہے، تو ہم کو آپس میں اختلافات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے ہم کو کہ اس ایک کو مانیں اور آپس میں ایکتا بنائے رکھیں۔ مجھے یہ یاد کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ عزیزان محترم، سردار نانک سنگھ صاحب کا یہ جملہ کہ ارباب اقتدار کو
मज़हब के नाम पर इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से मज़हब के नाम पे कोई काम नहीं करना चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छा मज़हब है। ये सरदार नानक सिंह साहब के ख़यालात हैं, और मुझे खुशी है कि सरदार नानक सिंह नेस्तर साहब की तकरीर पर आपने अच्छी पजीराई की, ये उनका हक़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, सदर शोबे अरबी न्यू कॉलेज डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ साहब खुदा की पसंदीदा ज़बान अरबी पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। वो अरब अहले ज़बान की फसाहत, बलागत और तिलाक़त के से भी बहरामंद हैं। दामन इस्लाम में कुरान मजीद के बाद नहजुल बलागा अरबी नसर का दूसरा ज़िंदे जावेद मोजज़ा है। डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ साहब ने नहजुल बलागा का अरबी में मुताला किया है, और वो आज के इस मौजू पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े वाक़ करते हुए नुत्क़ व फसाहत के परचम लहराएंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वअज्जिल फ़रजहुम वअहलिक अदुवहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बाद। मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब आगा हुसैन नूरानियान कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरी ईरान हैदराबाद, मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब जाहिद अली ख़ान साहब, एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद, आली जनाब डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब, सदर कुल हिंद नहजुल बलागा, दीगर उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर मेरे मखालिक के आगाज़ से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तुफ़ैल में इस नाचीज़ को ये अहम एज़ाज़ बख्शा है। मैं मौलाना आगा मुनव्वर साहब और कुल हिंद नहजुल बलागा के सदर का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मुबारक सआदत बख्शी, और मैं ये दुआ करता हूँ उन तमाम अराकीन के लिए जिन्होंने कुल हिंद नहजुल बलागा सोसाइटी कायम की। अल्लाह ताला चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए, और इसी तामीरी काम को आगे बढ़ाने के लिए सदर कुल हिंद नहजुल बलागा डॉक्टर शौकत मिर्ज़ा साहब को तौफीक और सेहत और तंदुरुस्ती अता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सेमिनार का उन्वान हम बखूबी जानते हैं, तस्वुर हुकूमत अली और नहजुल बलागा की रोशनी पर रखा गया है। मैं आपके सामने अफ़सहुल अरब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आगोश में पलने वाले अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में तस्वुर हुकूमत के उन्वान से चंद इख्तिबासात कुरान मजीद, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अख़वाल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और नहजुल बलागा की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूँगा। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की और उनकी जो तुम में से साहिबान अम्र हों। अल्लाह की तरफ रुजू करने का मतलब यह है कि उसकी किताब की मुहकम आयतों पर अमल किया जाए, और रसूल की तरफ रुजू करने का मतलब यह है कि आपके उन मुत्तफ़िक़ अलैहि इरशादात पर अमल किया जाए जिनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ईमान के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ईमान 4 सुतूनों पर कायम है, सब्र, यकीन, अदालत, जिहाद। इमामत पैगम्बर इस्लाम की नियाबत में दीनी और दुनियावी सरबराही का नाम है।
इस मनसब पर फायज होने वाले को इस मनसब पर फायज होने वाला इमाम कहलाता है, जिसकी इताअत और पैरवी उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है। इस्लामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, शरई अहकाम को नाफिज करना, मुसलमानों की अमली तरबियत और हक़दारों का हक़ उन तक पहुँचाना इमाम के फ़राइज़ में शामिल है। नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम का फ़र्ज़ तो बस ये है कि जो काम उसे परवरदिगार की तरफ से सिप्रद हुआ है उसे अंजाम दें, और वो ये कि नसीहत की बातें लोगों तक पहुँचाएं, समझाने बुझाने में पूरी कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा रखे और हुदूद से बढ़ जाने वालों पर हद जारी करें और गज़ब किए हुए हिस्सों को उनके असली वारिसों तक पहुँचाए। कोई फासिक व फाजिर दीनी क़ियादत के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता है। नस्ली, ख़ानदानी, शहनशाही और मुलूकियत इस्लामी नजरिए हुकूमत के ख़त्तन खिलाफ है। नस्ली, ख़ानदानी, शहनशाही और मुलूकियत इस्लामी नजरिए हुकूमत के ख़त्तन खिलाफ है। जहाँ दीनी क़ियादत इमाम से मुतअल्लिक़ है, वहाँ दुनियावी इमारात भी इमाम अलैहिस्सलाम का हक़ है, ताकि दीन और सियासत की राहें अलग अलग ना होने पाएँ। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इमामत के साथ ज़ाहिरी इक़्तिदार भी हासिल हुआ तो आपने फरमाया नहजुल बलागा में, अब वो वक्त आया है कि हक़ अपने अहल की तरफ पलटा है और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हुआ है। गर्ज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अइम्मे अतार, जो हर दौर में अपने इल्म व अमल और फजलो कमाल में मुनफरिद हैसियत के मालिक थे, मकासिद दीनिया की तकमील का फरीज़ा अदा करते रहे और उन्होंने मुसीबतों पर मुसीबतें उठाई, क़ैद व बंद की सख्तियाँ झेली, मगर इस्लाम के क़ियाम और बक़ा और दीनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी कोशिशों को जारी रखा और अपने क़ौल व अमल से रहनुमाई फरमाते रहे। ये उन्हीं की फ़र्ज़ शनासी का नतीजा है कि असबियत और इनाद का गुबार इस्लाम के सही नुखूश को छुपा न सका और मुखालिफत की तुंद और तेज आंधियां शमे हिदायत को बुझा न सकी। हदीस में फरमाया गया है, अल मुल्क यबखी माल कुफ्र वला यबखी मा जुल्म, यानी हुकूमतें कुफ्र से तो मुमकिन है बाकी रह जाएं, लेकिन जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म करने से बालातर है। वो मखलूक के बारे में अदल से चलता है और अपने हुक्म में इंसाफ बरतता है। अदल के माने हैं वज़्ज़ु शै अला महल्ली, यानी हर शय को उसके मुनासिब हाल और महल और मुकाम पर रखा जाए। सूरह मायदा आयत निशान 8 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त यूं होता है, इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। अदल करो कि वो परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरो कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे आगाह है। यह आयत क़ियाम अदालत की दावत देती है और तमाम मुसलमानों को तनबीह करती है कि अदालत से मुंह ना मोड़ो। कौमी अदावतें और शख्सी मामलात तुम्हें कहीं अदालत को अपनाने से ना रोक दें और कहीं अदालत ना बरतने की वजह से दूसरों के हुकूक पर नाहक कब्जा न जमा लें, क्योंकि अदालत इन तमाम चीज़ों से बालातर है। मसले की अहमियत के पेश नज़र इस आयत में दोबारा अदालत ही का हुक्म दिया गया है। अदालत इख्तियार करो, वो परहेजगारी के ज्यादा करीब है। फला तत्तबिउल हवा इन तादिलू, यानी तर्क अदालत से हवा और हवस की पैरवी ना करो, क्योंकि जुल्म व सितम बाज़ औक़ात हवा परस्ती की वजह से और शख्सी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। लिहाजा अदालत से इन्हिराफ की असल बुनियाद हवा परस्ती की पैरवी है, जिसके बारे में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हवा परस्ती तुम्हें हक़ से बाज रखेगी। जैसा कि हम जानते हैं, हर खैर व बरकत नूर में है और जुल्मत हर फुक़दान का सरचश्मा है। आसमान और ज़मीन अदल की बुनियाद पर कायम है, यानी नौ बशर की महदूद ज़िंदगी इस कुर्रे खाकी में अदालत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। इसी तरह तमाम जहानों आसमान और ज़मीन का क़याम अदालत की वजह से कायम और दायम है, वरना ये चीज़ें लहजा भर के लिए सुई की नोक के बराबर भी उस उसूल अदालत से मुनहरिफ हो जाएं तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे।
ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر دنیا میں جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جنگیں، اضطراب، بے اطمینانی، سیاسی افراتفری، یہاں تک کہ اجتماعی، اخلاقی اور اقتصادی اسی ظلم کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں۔ عدالت سے منسوب آیتوں، روایتوں کو فخر ممبروں سے پڑھنا، کتابوں میں لکھنا اور تقاریر کے ذریعے سنانا معاشرے میں موجود ناانصافیوں، برائیوں اور خرابیوں کا علاج نہیں، مگر عدالت کی عظمت اس وقت اچھی طرح واضح ہوگی جب ہم اس عدالت کو اپنی روزمرہ زندگیوں میں اپنائیں گے۔ یہ ایک انگریز نے اپنے کتاب میں تحریر فرمایا، حضرت علی کی شہادت کا سبب شدت عدالت ہے۔ سیاسی اعتبار سے مولائے کائنات کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے۔ جب آپ کی ظاہری حکومت کا آغاز ہوا تو مائنارٹیز، جیوز اور کرسچنز امام کے پاس سہمے ہوئے آئے اور امام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، آپ کی حکومت میں ہم مائنارٹیز کے لیے کیسا سلوک ہوگا؟ تو امام نے مسکرا کر فرمایا، آپ کے ساتھ انصاف برتا جائے گا۔ تو وہ جو ڈیلیگیشن مائنارٹیز کا آیا تھا پورے اطمینان کے ساتھ واپس ہو گیا۔ زمانے قدیم سے انسانوں پر شہنشاہی نظام مسلط رہا ہے۔ جب سرزمین عرب پر اسلام کی آواز بلند ہوئی اس وقت کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ کمزور طاقتوں کے سامنے بے بس تھے، غلام آقاؤں کے پنجوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان جکڑے بندے انسانوں کو آزادی اور مساوات کا سبق سکھایا، رنگ اور نسل کا فرق مٹایا، غلاموں کو انسانی حقوق سے مالا مال کر دیا، انسانی حکومت کو ختم کر کے حکومت الہیہ کا پیغام دیا۔ پیغمبر اسلام کا نظر حکومت سیاسی اقتدار نہ تھا بلکہ مقصد حکومت الہیہ کی تشکیل، اللہ کے اقتدار کا قیام تھا۔ انہوں نے درس توحید دے کر تمام انسانوں کو ایک مرکز وحدت پر جمع ہونے کی دعوت دی تاکہ اللہ کے احکام کو نافذ کر کے پاک اور پاکیزہ اور معیاری معاشرہ قائم کریں، جس میں ظلم کے بجائے عدل و انصاف ہو، جہالت کے بجائے علم اور حکمت ہو، انسانوں کی حکومت کے بجائے اللہ کی حکومت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت صحیح معنوں میں اسلامی حکومت تھی۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز جہانی پر اپنی حکومت کی اساس رکھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں میں شخصی حکومت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ان کی نظروں میں کسی چیز کی اہمیت تھی تو امت کی عملی تربیت اور اسلامی شعائر کے احیاء یعنی زندہ ہونے کی تھی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنا جوتا سیتے ہوئے ابن عباس سے پوچھا، اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا، اب تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ آپ کی نگاہ میں حکومت کا تصور آپ نے دو مختصر جملوں میں بیان کر دیا، ایک حق کا قیام، دوسرے باطل کا مٹانا، اور آپ نے اپنے عہد و اقتدار میں انہی دو چیزوں کو پیش نظر رکھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سخت ترین مشکلات کے باوجود معاشرے کی تطہیر، پیوریفیکیشن آف دا سوسائٹی کا کام سر انجام دیتے رہے، تعمیری عناصر کی حوصلہ افزائی کی اور باطل طاقتوں کا سر توڑ کر مقابلہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر ایک ایسا معیاری اور مثالی معاشرہ تھا جس میں ظلم و جور، رشوت اور خیانت کی قطعاً کوئی گنجائش نہ تھی، اور نظام حکومت حق اور انصاف، قانونی مساوات، انفرادی، اجتماعی فلاح اور بہبودی اور اسلامی اقدار پر منحصر تھی۔ حضرت خود بھی ان چیزوں کے پابند اور حکومت کے عمال کو بھی ان کا پابند رہنے کی تلقین کرتے تھے، اور انہیں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً تقوی اور پرہیزگاری کی ہدایت اور یوم حساب کی یاد دہانی کرتے تھے۔ آپ کے عہد ناموں میں ایک عظیم منشور ہدایت مالک اشتر کے نام قوانین حکومت کا جامع عام لوگوں کے حقوق اور خواص کے حدود پر مشتمل منشور نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کا خوف کرو
کرو اور اس کی اطاعت کو مقدم سمجھو. نفسانی خواہشات کے وقت اپنے نفسوں کو کچلو. رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم اور محبت کو جگا دو. ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ. رعایا میں تمہارے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے ہی جیسی مخلوق خدا ہیں. اگر ان سے خطائیں بھی سرزد ہو جائیں تو ان کو اس طرح معاف کر دو جس طرح تم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو. جو لوگوں کے عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں ان کو تم سے دور رکھو. اپنے مشورے میں کسی بخیل اور بزدل کو شریک مت کرو. اور دیکھو اس اچھے طریقے کو نہ ختم کرنا, توجہ, اور دیکھو اس اچھے طریقے کو ختم نہ کرنا کہ جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور جس سے اتحاد اور ایک جہتی یونٹی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. علماء اور حکماء کے ساتھ باہمی مشورے اور بات چیت کرتے رہنا. رعایا کے کئی طبقے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے سے وابستہ ہے. پہلا طبقہ جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, جو عمومی اور دوسرا طبقہ جو عمومی اور خصوصی تحریروں کا ہے, بیوروکریٹس. تیسرا طبقہ انصاف کرنے والے خزات کا طبقہ ہے, جوڈیشری. حکومت کے وہ عمال جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے, گورنمنٹ افیشلز. اور خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دینے والے ذمیوں کا طبقہ یعنی ریونیو اور ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹ. اور اس کے بعد بزنس پیپل اینڈ انڈسٹریلسٹ. اور ساتواں طبقہ فقراء اور مساکین کا طبقہ ہے. اگر آج ہم اس دستور حکومت کو عمل میں لے آئیں تو یہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جو خوشحالی, امن اور سکون اور اعلیٰ ترین نمونہ بن سکتا ہے. آپ کی سیاست ایک ایسا نظام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کو دین سے وابستہ کر دیا گیا ہے. اس تقریر کا نتیجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمانوں کے درمیان اس تقریر کا نتیجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمانوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی بنیادیں مستحکم ہوں گی, وہ ایک ایفیکٹو حکومت یعنی مؤثر حکومت کے مالک بن جائیں گے. سورہ نور کی 55ویں آیت میں امام زمانہ عجل اللہ شریف کی حکومت کی طرف اشارہ ہے جو گلوبل ساری دنیا پر ہونے والی ہے, جس پر تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے. اور جب امام کی حکومت ساری دنیا پر چھا جائے گی اور امام عجل اللہ شریف انشاءاللہ ظلم کی تاریوں کو مٹا کر عدل کے نور سے ساری دنیا پر الہی حکومت قائم کریں گے اور ظالموں کے بنائے ہوئے قانون کو برباد کر دیں گے. ہم اللہ سے بطفیل 14 معصومین علیہم السلام سے کے صدقے میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ شریف کے آوان اور انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی ڈاکٹر سید امتیاز صاحب نے موضوع کا ہر زاویے سے احاطہ کیا. ان کے اس مقالے کو اس سیمینار کا حاصل بھی کہا جا سکتا ہے, ان کا یہ حاصل پر محمول کیا جا سکتا ہے. عزیزان محترم, مینیجنگ ڈائریکٹر اولیو ہاسپٹل حجت الاسلام مولانا آغا مجاہد حسین صاحب قبلہ اگرچہ کہ ابا خبا سے آراستہ نہیں ہیں, لیکن وہ مستند طور پر مجتہد العصر کے منصب پر فائز ہیں. وہ بیان کے غنی اور زبان کے دھنی ہیں. ان کی کتابت میں اسلامی فکر کا ایک دریا امنڈلا دکھائی دیتا ہے جو سننے والوں کو بہت دور تک بہا لے جاتا ہے. آغا مجاہد حسین صاحب کی خطابت ایک ایسی سلطنت ہے جس میں آورد نہیں بلکہ آمد کی فرما روائی ہے. میں حجت الاسلام مولانا آغا مجاہد حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس موضوع پر اپنے بصیرت افروز خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں.
بہت سی باتیں جو کہی گئی ہیں میرے تعلق سے، نشتر سنگھ صاحب کے تعلق سے جو کہا گیا تھا اس میں کچھ سچ تھا، میرے تعلق سے جو کہا گیا ہے محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم اہل فضیلت اور میرے معزز سامعین، حکومت کا تصور انسانی معاشرے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے انسان کی بقا کے لیے ہوا و پانی۔ حکومت اگر اپنی شکل نہ پیدا کر لے اور اپنی صحیح شکل میں ظاہر اگر نہ ہو تو جس طرح مقدر پانی اور آلودہ ہوا انسان کے جسم کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح حکومت کی کمزوری سوسائٹی کے ارکان کو، اعضاء کو کمزور کر کر اسے اس انسانی پیکر مانند کر دیتی ہیں کہ جس میں حرکت اور بلندی حاصل کرنے کی توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ جس طریقے سے فرد پر نظر رکھتا ہے اسی طریقے پر سوسائٹی پر نظر رکھتا ہے۔ تو فرد کی فلاح و بہبود کے لیے جو احکام آئے ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جو باتیں فرد سے جڑی ہوں، جیسے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ایک مقام انسان کی ذہن میں پیدا کر لیتی ہیں، لیکن جب حکومت کا تصور آتا ہے، خصوصاً حکومت جو اسلامی بنیادوں پر ہو، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ قربت کا اظہار نہیں کرتے اور اس کی اہمیت کو درک نہیں کر پاتے، خصوصاً آج کے زمانے میں جبکہ سیکولرزم کو بہت ہی اعلیٰ ترین چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور الہی تصور کو حکومت سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ مولا متقیان حضرت علی نے حکومت کا وہ تصور پیش کیا ہے کہ جو اپنے آپ میں فرد کی حدود کو، فرد کے محدودیت کو، فرد کے تصور کو الہی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ حکومت حقیقی اللہ کا حق ہے، وہ حقیقی حاکم ہے۔ جو کوئی بھی حکومت کرتا ہے بعنوان خلیفہ کرتا ہے، بعنوان ذات نہیں کرتا۔ جب علی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس اللہ کے رنگ میں رنگ دینے کے بعد، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کے بعد، اپنی ہستی کو اس کے سامنے مٹانے کے بعد حکم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حاکم ہے کہ جو طاقت ذاتی نہیں دیکھتا، طلب ذاتی نہیں دیکھتا، بلندی ذاتی نہیں دیکھتا، خواہش ذاتی نہیں دیکھتا، بلکہ دنیا کو اپنی ذات سے نہیں دیکھتا۔ دیکھتا ہے تو یہ کہہ کر دیکھتا ہے کہ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے آگے پیچھے آزو بازو میں اللہ کو نہ دیکھوں۔ قرآن کی آیت ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں پر ہو۔ تو اللہ کو سوسائٹی میں لوگوں کے درمیان دیکھ کر حکومت کرنے والا اور ہوتا ہے، اور جو اپنی ذات کو دیکھ کر حکومت کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جو گفتگو پروفیسر امتیاز صاحب نے کی، وہ مشہور واقعہ پیش کیا کہ جہاں پر ابن عباس کو مولا متقیان نے یہ کہا کہ جوتی جو میں سی رہا ہوں اس کی قیمت میری نظروں میں
اس حکومت سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. کچھ جگہوں پر ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے تشبیہ بکری کی چھینک سے دی ہے، یعنی کچھ ویلیو جو چیز نہیں رکھتی. کچھ جگہوں پر آپ نے اس کی تعبیر سور کی ہڈی سے کی ہے جو ایک جزامی کے ہاتھ میں ہو. حکومت کے لیے مرنے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ حکومت کو دیکھنا کیسے چاہیے. اسے ایک موقع نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھنی چاہیے. یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے میں طاری کی. حکومت ہمیشہ حاکم کی محتاج ہوتی ہے، بغیر حاکم کے حکومت کا تصور ممکن نہیں ہے. جب جب حاکم ہوگا تب حکومت ہوگی، حاکم نہیں ہوگا تو حکومت نہیں ہوگی. تو حاکم کا رول سینٹرل رول بن جاتا ہے. اور ہم کو روایت میں اور حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی برائی اگر سوسائٹی میں دیکھو تو اسے برے امام کی طرف رجوع کرنا، اور اچھائی دیکھو تو اسے امام عادل کی طرف رجوع کرنا. سوسائٹی میں پھیلنے والی اچھائیاں امام عادل کا نتیجہ ہوتی ہیں کہ جو اپنی جستجو اور کوشش کے ذریعے سے سوسائٹی کو اس طرف موڑتا ہے کہ جہاں پر بلندی اور کمال ہے. اور ایک امام فاسق اور فاجر وہ سوسائٹی کو نہیں دیکھتا، اپنی ذاتی اغراض کو دیکھ کر سوسائٹی کو جہل کی طرف حرکت دیتا ہے تاکہ ان کے جہل کے ذریعے سے انہیں اپنے حقوق کا اندازہ نہ ہو، اور انہیں عیش و عشرت میں ڈال کر اپنی عیش و عشرت کا سامان فراہم کرتا ہے، کلچر کو ڈی جنریٹ کرتا ہے، اور اس ڈی جنریٹڈ کلچر میں اپنے آپ کو ایک الگ سے مقام دیتا ہے کہ کوئی اس کی بدکاریوں کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. جب پاپولر کلچر ستیاناش ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو کوئی حاکم جو شراب پیتا ہو، بدکاری کرتا ہو، تو اس کی طرف کون انگلی اٹھائے گا؟ برائی نظر نہیں آتی، اچھائی نظر نہیں آتی. اسی عنوان سے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دیکھو شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا دیتا ہے. اس طریقے سے حق اور باطل کو ملاتا ہے کہ حق سمجھ میں نہیں آتا اور باطل سمجھ میں نہیں آتا. علی کا سب سے بڑا کارنامہ اگر رہا ہے تو وہ یہ ہے حق اور باطل کو جدا کر کر بیان کرنا. جس طریقے سے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن واضح اور چیز حق کی شکل میں ظاہر ہو چکی ہے، باطل اپنی جگہ پر الگ کر دیا گیا ہے. تو اگر حاکم حق اور باطل کے درمیان انصاف کی لکیر کھینچ دے، حق اور باطل کے درمیان انصاف کی لکیر کھینچ دے تو ایک دنیا الگ نظر آتی ہے، اور اگر یہ لکیر مٹا دے تو پھر ایک دنیا الگ بن جاتی ہے. علی نے یہ لکیر کو اپنی جگہ پر اپنی جان دے کر باقی رکھا. اولاد علی نے بھی یہی روش اپنائی. جب جب ان کی آپ شہادت کی طرف نظر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی شہادت فقط وہ حق کی لکیر کو باقی رکھنے میں ہوئی ہے. کربلا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ حق کی لکیر کھینچی جا رہی ہے کہ باطل اور حق کو ہم ایک جیسا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اللہ کی زمین میں شیطان کے زور کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور جو شیطانی طاقتیں تھیں ان کی کوشش یہی ہوتی تھی. تو نفس پروری اور خدا محوری یہ دو الگ الگ مراکز بن گئے. خدا کو ذات کا اپنی محور بنانا یا اپنی نفس کو اپنا محور بنانا. علی کی حکومت میں ہم کو یہی نظر آتا تھا، اور نتیجتاً علی کے ہاتھ پر ان لوگوں نے پرورش پائی کہ جس کو ہم مالک اشتر کے نام سے یاد کرتے ہیں، محمد ابن ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے کے لوگ تھے. حجر ابن ادے کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے علی کا سبق سیکھنے کے بعد اپنی جان حق کے راستے پر دے دی، لیکن باطل کو قبول نہیں کیا. علی کی سب سے بڑی خوبی اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں ان جیسی فکر رکھنے والوں کو زندہ کرنا کہ جن کے ذریعے سے عدل قائم کیا جا سکے. خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اگر مدد کرنے والے نہ ہوتے
تو میں یہ ذمہ داری خلافت کی قبول نہ کرتا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت فردی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عدالت اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر امام پر فقط چھوڑ دیا جائے اور امام کی نصرت نہیں کی جائے تو اجتماع میں عدالت برپا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی آیت بھی اسی طرف ہمیں لے جاتی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ قرآن کا یہ مشہور تصور کہ بے شک ہم نے اپنے ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے تمام اپنے رسول کو، ہمارے انبیاء کو بینات دے کر، روشن دلیلیں دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں۔ یہ لوگوں کا عدالت برپا کرنا یہ ضروری تھا، ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریسی ہے۔ حال میں ہمارے یہاں ایک مشہور چیف منسٹر کا انتقال ہوا۔ جب ہم ان کے رول کو زندگی میں تحلیل کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو یہ پتا چلتا ہے کہ اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کسی کو بھی کوئی طاقت عطا نہیں کی، ڈیلیگیٹ نہیں کی، اپنے کو مرکز بنا لیا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کا کام کیا، اور نتیجے میں جب چلی گئیں تو ویکیوم کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ ویلیو سسٹم اگر رائج کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ ویلیو سسٹم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج ماڈرن ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، ووٹ لینے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی غیر مسلمان خاتون کے پیر سے دوران حکومت علی پیزب لے لیے گئے۔ علی کو یہ بات سن کر بخار آ گیا، آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہ سن کر مر جائے کہ اس کی زندگی میں، اس کی حکومت میں، اس کے زمانے میں کسی غیر مسلم خاتون کے پیر سے پیزب چھین لیے جائیں تو میں تعجب نہیں کروں گا، اسے ملامت نہیں کروں گا۔ سینسٹیونیس کی حد دیکھیے کہ پیر سے کسی غیر مسلم خاتون کے پیزب کا چھینے جانا علی کو بخار لا لیتا ہے۔ علی کو بخار آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کوئی مر بھی جائے تو میں تعجب نہ کروں گا، اور کہتے ہیں کہ اب اگر یہ ہو رہا ہے تو میں اکیلا جانے کو تیار ہوں ان طاقتوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آج کی ماڈرن حکومت کو آپ دیکھ لیجئے، آج کی ماڈرن حکومت کو دیکھ لیجئے، ہم کو یہاں پر ملتا ہے کہ پیٹ سے کسی ماں کے بچے کو کاٹ کر آگ میں پھینک دیا گیا ہماری زندگیوں میں، اور سزا کا تصور نہیں ہے، سزا کا تصور نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سے اپنے آپ کو الگ کر کر یہ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب پارلیمنٹ میں یہ بات پیش کی گئی تو اس زمانے کے ڈیفنس منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا یہ کون سی نئی بات ہے، کیا دنیا میں یہ نہیں ہوا ہے؟ یہ کون سی نئی بات تھی کہ کسی کے پیر سے پیزب نہ چھین لیے گئے ہوں علی کے دور میں؟ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ علی کے لوگوں کی تو جان لے لی گئی تھی، لیکن جب کسی کا ہم نے ذمہ قبول کر لیا، اہل کتاب عورت کا ہم پر ذمہ تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں، تو یہ لیول پر لا کر عوام کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ دیکھو سینسٹیو ہو جانا۔ ظلم ایسی چیز ہے کہ اگر تم کو عدل کام نہیں دے گا تو ظلم تمہارے لیے اور بدتر ہو جائے گا۔ یہ بھی خود نہج البلاغہ میں ہے، عدل کا راستہ اگر تم کو تنگ نظر آ رہا ہو تو یاد رکھ لینا کہ ظلم کا راستہ اس سے زیادہ تنگ ہے۔ یہ کیفیت علی نے ہم تک پہنچائی۔ آج کے زمانے میں ہم محتاج ہیں عدالت کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کو عملی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو عملی کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور شخصیت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ علی نے ہم کو یہ بھی بتلایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب حاکم بن کر کھڑے تو احساس جب یہ ہوتا رہا کہ مجھے ایک خلافت کو ادا کرنا ہے، مجھے ایک ذمہ داری کو پہنچانا ہے، تو علی نے اپنی زندگی کو کیسے ڈھالا۔ علی کے گھر والوں نے شکایت کی کہ یا علی، قبل از خلافت ہم کو جو چیز ملتی تھی عام طور پر گھر میں جو ہم کھاتے پیتے تھے، وہ آج ہمارے پاس آپ کے خلیفہ بننے کے بعد نہیں ہے۔ کہا کہ اس دور میں مثال ظاہری نہیں تھا، آج لوگ میری طرف بعنوان مثال دیکھ رہے ہیں۔ تو معیار زندگی علی کا گھٹ گیا، علی کے گھر والوں کا گھٹ گیا۔ علی نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی اس طریقے سے تربیت کر لی تھی کہ معمولی سی کھانے کو دیکھ کر ایک چیز کے ساتھ کہتے تھے کہ نفس تو اس پر قانے ہو جانا کہ تجھے اتنا ہی ملے گا۔ یہ اپنی تربیت کر رہے تھے، ساتھ میں ہماری بھی تربیت کروا رہے تھے۔ امام کا مطلب یہی ہوتا ہے، اپنی تربیت کو عام کر دے۔ ابتدائے دور مدینہ جنگوں کا سلسلہ سختی مادی انتہا کی، اس کے بعد کچھ فتوحات اور اس کے بعد مادی حالات کا بہتر ہونا۔ حسنین کے پاس جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہے۔ فاطمۃ الزہرا کہہ رہی ہیں، اے علی، اب تو ہمارے پاس اتنا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو جوتے دلا سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جوتے دلا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں دلا سکتے ہیں، لیکن حسنین بازار میں نکلیں گے تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس جوتے دلانے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے حسنین کو جوتے نہیں ملنے چاہیے۔ جو عوام کو ایسی نظر سے دیکھے کہ جو ان کی تکلیف ہو سمجھے، نہ اپنی تکلیف سمجھے۔ تو حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، عوام کی سطح پر رہ کر۔ معمولی کپڑے، وہی کپڑے جو خلافت میں علی کے پاس تھے، وہ دھوتے تھے اور پہنتے تھے۔ علی کے پاس اضافہ کپڑے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ عوام ایسی نہ ہو سکتا ہے کہیں پر دور دراز علاقے میں نہج البلاغہ کا خطبہ کہ شاید کوئی بھوکا رہ جائے اور میں پیٹ بھر کر کھا لوں، یہ خلیفہ ہے۔ شاید کہ کہیں یمامہ میں دور افتادہ مقام، شاید وہاں پر جہاں تک وہی دسترس آج نہیں ہو سکتا ہے، ایسے مناطق میں کہ جہاں پر فقر ہے، وہاں پر بھوک ہے اور میں پیٹ بھر کر کھا لوں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بھوک زیادہ ہے۔ انڈیا میں سب سے زیادہ بلو پاورٹی لائن لوگ زندہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے حاکم 10 لاکھ کا جوڑا کہاں سے؟ یہ غریبوں کا تماشا نہیں ہے، یہ غریبوں کا تماشا نہیں ہے۔ جو انسان غریب جیسی زندگی سوچ نہیں سکتا، وہ غریب کو ریپرزینٹ کیسے کرتا ہے؟ آپ کو ووٹ ملتا ہے ریپرزنٹیشن کے لیے، نہ خود نمائی کے لیے۔ آج کی تاریخ 1400 سال کے بعد انسان ترقی کر چکا ہے، لیکن آیا ترقی معکوس ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ علی ویسے کیوں تھے، یہ ایسے کیوں ہیں؟ آپ ایک ہی فرق دیکھیں گے، علی اللہ کے تھے، الہی تھے، یہ مادی ہیں اور شیطانی ہیں۔ تو ان کے ہاتھ سے جو چیز نکلے گی سوائے شیطنت کے کچھ نہیں نکلے گا۔ اور وہ اصول جو علی نے دیے ہیں اگر وہ اپنائے جائیں تو سوائے خیر کے کچھ اور نہیں نکلے گا۔ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم اب کون سی چیز کو چن لیں۔
ہم اپنی بدنی زندگی میں نماز روزہ یہ وہ سب کر رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کو سڑنے دے رہے ہیں، سوسائٹی کو تباہ ہونے دے رہے ہیں کہ اس سے میرا کیا تعلق۔ یہ دور کر لینا اپنے آپ کو انسانی انحطاط کی طرف لانا ہے، کیونکہ انسان کے دو بود ہیں، ایک ذاتی اور ایک اجتماعی۔ اجتماعی طرف اگر ہم رخ نہ کریں گے، اجتماعی سائٹ کو ہم اگر نہیں دیکھیں گے، وہ برائی ہم تک پہنچ جائے گی۔ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، قرآن کی آیت، اس فتنے سے بچو جو تم میں فقط ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا۔ تم نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ ظالمین میں جو برائی پھیلے گی وہ تمہاری فردی نماز کو بھی خراب کر دے گی، تمہارا تصور خدا مٹ جائے گا۔ اب جب خدا کا تصور اس اجتماع میں مٹے گا تو وہ برائی تمہارے گھر تک پہنچ جائے گی، اور یہ ہوتا ہے۔ تو ہماری آج کی ذمہ داری ان نہج البلاغہ کے سیمیناروں کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہم اپنی احیاء اجتماعی کریں۔ احیاء فردی تو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں، لیکن ایک اجتماعی زندگی گزارنا اور ہوتا ہے۔ گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے، یہی بات ہو جاتی ہے جو اقبال کہتے ہیں، موت ہے عیش جاوداں ذوق طلب اگر نہ ہو۔ یہ ذوق طلب اپنی خود کی فکر کو استوار کر کر اجتماع میں ایک دوسرے کو ایک ہاتھ پکڑ کر زنجیر بنا کر خیر کے اس کاروان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ خراج عقیدت ہوگا علی کی حکومت کے لیے، وہ نیکیوں کے لیے، وہ کوششوں کے لیے، اور بعد میں اس شہادت کے لیے کہ جو علی کی عدالت نے سبب، لوگ کہتے ہیں کہ عدالت کر کر علی نے اتنی کی کہ لوگوں نے شہادت تک ان کو پہنچا دیا، اور جب شہید ہوئے فزت ورب الکعبہ کہا، فزت ورب الکعبہ کہا، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف حرکت میں لا دیتا ہے تو کسی ظالم کے ذریعے سے سر پر ضربت اگر اس کے پڑ جاتی ہے تو کامیابی کے علاوہ اسے کچھ اور نظر نہیں آتا، اس لیے فزت ورب الکعبہ کہا۔ یہ کا قبولیت کے درجے کے ہیں جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے لیے ایک روشن راہ فراہم کرتے ہیں کہ خود نہج البلاغہ میں میرا آخری جملہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہوگا، میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ تو اب یہ حجت تمام کر کر علی ہم سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے خطبے موجود ہیں، نہج البلاغہ تقریباً جو ہے وہ 1/8 تقریباً حضرت علی کے بیانات کو محفوظ کرتی ہے تقریباً، اور اس سے 7/8 حصہ اور بھی ہے کہ جو علی کے کلامات اور خطبات میں ہم کو ملتا ہے۔ اس کو جمع کیا گیا ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم پڑھیں، دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور ایک سوسائٹی میں حرکت لائیں، اور اس حرکت کو مسلمانوں تک محدود کرنا نہیں ہے۔ حکومت کی جتنی بنیادیں ہیں یہ انسانی ہیں اور ہر انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کو فقط اور فقط مسلمانوں کے لیے سمجھنا علی کی شخصیت کو کم کرنا ہے، کوتا کرنا ہے، اور بجانشینی ہے رحمت للعالمین کے ان کی حقیقت اور ان کی کوشش کو محدود کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حجت الاسلام مولانا آغا مجاہد حسین صاحب نے بڑی ہی بصیرت افروز تقریر کی اور آپ نے اس کی ستائش کی۔ میں آپ کا اور ان کا دونوں کا شکر گزار ہوں۔ عزیزان محترم، اختائے عالم میں حیدرآباد کی 2 ہی چیزیں مشہور ہیں، ایک چار مینار، دوسرے سیاست۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جناب زاہد علی خان صاحب کی مدیر کی حیثیت سے نمایاں شناخت تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود جناب زاہد علی خان صاحب کے سماجی، فلاحی، تعلیمی، طبی خدمات ساری دنیا میں مشہور ہیں، اور اب آپ کی مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات کی کوششیں بھی قدم چومنے لگی ہیں۔ دنیا میں سوائے سیاست کے کوئی ایسا ادارہ یا ایسی تنظیم نہیں ہے جو اس قسم کی فلاحی، سماجی، طبی خدمات انجام دیتا ہوں۔ جناب زاہد علی خان صاحب ملت کا حقیقی معنوں میں اتنا درد رکھتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ وہ جب بھی محو کلام ہوتے ہیں تو ہمیشہ ملت کے قومی مسائل، طبی مسائل، تعلیمی مسائل، سماجی مسائل کے موضوعات کو جو کوہ گراں ہوتے ہیں آب رواں بنانے میں کوئی دقیقہ پر گزاشت نہیں کرتے۔ اچھا یاد کیا آپ نے کہ یہ ایک سماجی خدمت جو دو بدو کے ذریعے ہے، اس کی اچھی پذیرائی ہو رہی ہے اور کئی زندگیاں بن گئی ہیں اس میں، کئی گھر بس گئے ہیں اس میں۔ آج کے اس سیمینار میں مجھے یقین ہے کہ جناب زاہد علی خان صاحب کے افکار خلجی میں نہج البلاغہ میں ڈوب کر احساس کی سطح پر ابھریں گے تو آپ کے اذہان عالیہ اس تموج میں بہہ کر ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچ جائیں گے۔ میں ادباً گزارش کر رہا ہوں جناب زاہد علی خان صاحب سے کہ وہ اس موضوع پر آپ کو مخاطب کریں، آپ مزید تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ عزت مآب جناب آقا حسن نوریان صاحب، ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب، حضرت الاسلام آغا مجاہد حسین صاحب، سید امتیاز صاحب، سردار نانک سنگھ صاحب، معزز خواتین و حضرات، یہ میرا امتحان ہے کہ میں حضرت علی کو کتنا چاہتا ہوں۔ میری صبح ہوتی ہے تو میں اپنے جد امجد، جد اولا جو تھے میرے حضرت شاہ خاموش صاحب کا وہ شعر پڑھتا ہوں کہ مدد کسی سے تو اب چاہتا ہے کیا خاموش، وسیلہ تیرا علی مرتضیٰ ہوا سو ہوا۔ اچھا، مدد کسی سے تو اب چاہتا ہے کیا خاموش، وسیلہ تیرا علی مرتضیٰ ہوا سو ہوا۔ میرا ننیال میرے نانا صاحب سید صابر حسینی صاحب کو سنی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سنی ہیں اور شیعہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ شیعہ ہے، اس لیے کہ میرا ننیال اہل بیت کو چاہنے والا، دل کی گہرائیوں سے ان کو چاہنے والا تھا، اور آج بھی وہی روایت ہے کہ میری ماں بھی 92 سال کی عمر میں حضرت علی سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی ان کے والد نے کرتا تھا۔ میں حضرت علی کے بارے میں تو بہت، خاص طور پر مجاہد صاحب نے بڑی تقریر کی جس میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ اس زمانے اس دور کے انصاف کی بات ہوئی اور آج کے زمانے میں ہونے والے انصاف کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ کس طرح ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر آگ میں پھینکا گیا، کس طرح صاحب اقتدار آج 10 لاکھ روپے کا ڈریس پہن کر روزانہ دن میں 2-3 مرتبہ اپنے عوام کو مخاطب کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی کے بیٹوں کے لیے بی بی فاطمہ نے فرمائش کی کہ ان کے لیے جوتے خریدے جائیں، تو انہوں نے جو اظہار کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت سارے کپڑے ہیں، لیکن آج اگر حیدرآباد کے بعض علاقوں میں آپ پھریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح لوگ
अपने कपड़े उतार कर धोकर फिर कच्चे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। उनके पास ना तो बिस्तर है, ना ओढ़ने के लिए कोई चीज है। तो हमने एक जज्बे के तहत, जिसका हमारे सेक्रेटरी साहब ने जिक्र नहीं किया, हमने दूबदू के प्रोग्राम के साथ साथ अब एक कपड़ा बैंक का भी आगाज किया है, और ताकि ये कपड़ा हम गरीब आवाम को फ्री तकसीम करें, ताकि वो भी बड़ी शान के साथ अपने आप को पेश कर सकते हैं। और अल्लाह का फजल व करम ये है कि हैदराबाद में हमको ये कपड़ा मिल रहा है, लोग ला कर दे रहे हैं। लेकिन कनाडा से एक खातून ने पहले ही हमको एक कंटेनर 40 फीट का, पहले 20 फीट का कंटेनर उन्होंने तकरीबन 400 बड़े बड़े कार्टन्स बना के उसमें कंटेनर में उन्होंने भिजाया था। और अब दूसरी मर्तबा उन्होंने 2 कंटेनर 40 फीट के भेजे हैं, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद कार्टन्स मौजूद हैं, जिसमें दुल्हनों के, दूल्हों के और गर्म कपड़े, मौसम में सरमा में पहनने के कपड़े, मौसम में गर्मा में पहनने के कपड़े ऐसे भेजे हैं जो अभी कस्टम से निकलना है। और फैज़-ए-आम ट्रस्ट और शौकत साहब के साथ हम मिलकर वो कपड़ों की तकसीम कर रहे हैं, और ऐसे इलाकों में तकसीम कर रहे हैं जहाँ के अवाम वहाँ पर हकदार हैं उसके। मेरी सुबह जब मैंने कहा कि हज़रत शाह खामोश साहब के शेर से शुरू होती है, तो मेरी रात और दिन भी शजी के उस शेर पे ख़त्म होता है कि शजी इस ज़िंदगी की मुश्किलों में दम ही कितना है, ज़रा ठहरो अभी मुश्किल कुशा का नाम लेता। और यही बात है कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन ये शेर ही की मदद है जिसके बायस मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब फैज़-ए-आम ट्रस्ट सियासत मिलकर हम ओल्ड एज होम खोल रहे हैं। तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए मालियत का ओल्ड एज होम खोल रहे हैं, और इसलिए खोल रहे हैं कि आज जिन माँ बाप के लड़के बैरूनी मुल्क में हैं, उन बुजुर्गों की हालत बहुत ख़राब है। उनको कोई पानी पिलाने वाला, चाय पिलाने वाला तक मौजूद नहीं है। और ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो बड़े आराम के साथ इस ओल्ड एज होम में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये काम अल्लाह करा रहा है, और जब अली की मदद होती है तो ये काम पूरे हो जाते हैं हमारे। मैं नश्तर सिंह साहब की उस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने कहा कि सियासत और मजहब को अलग करना चाहिए। आज 5 रियासतों में हिंदुस्तान में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया, यह फैसला दिया है कि किसी भी पार्टी को मजहब से वोट मांगने को मुंसलिक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज ही के अखबार में यह आया कि साक्षी महाराज ने बड़े ढेठ के साथ ये कहा है कि मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं। आप बताइए कि आज हमको 1-2 बच्चों की परवरिश के लिए कितनी मुश्किलात हो रही है। कौन 40 बच्चे पैदा करता है? आबादी में इजाफा करने की बात उन्होंने कही। ये सब सारी बातें ऐसे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, और उनके ऊपर FIR भी हो चुका है, उनके ऊपर केस रजिस्टर होगा, उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन इन हालात में भी आज मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे ख़राब हो चुके हैं
کہ اس میں مسلمانوں کو جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر آپ اپنی نظر میں وہ خطبات کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی مشکل آپ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ میں چونکہ آج نہج البلاغہ کے اس اجلاس میں شریک ہوں تو میں 2 تجاویز یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کونسل جنرل صاحب یہاں موجود ہیں، کہ آپ حکومت تلنگانہ کو ایک لیٹر لکھیے کہ شہر کے کسی موزوں جگہ پر حضرت علی کے نام پر ایک اچھی عمارت تعمیر کی جائے، کیونکہ آج کل اتنے سارے بھون بنے ہیں، شادی بھون بنا ہے، وہ فلاں بھون گاندھی بھون بنا ہے، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے نام پہ، اللہ کے نام پہ تو بے شمار ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں، اور رات دن اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا نام بھی ان مساجد میں پیش ہو رہا ہے، لیکن حضرت علی کے چاہنے والے، میری زبان سے شوکت علی مرزا صاحب نے بات چھین لی کہ ساری دنیا میں اگر آپ سروے کر لیں تو حیدرآباد میں حضرت علی کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے، اور اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر موقع ہے جبکہ ہر ناچنے گانے والوں کو زمینات مل جا رہی ہیں، جبکہ ہر کھلاڑی کو زمین مل رہی ہے، تو ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ ہم دیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کو اگر گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے کوئی سرکاری زمین تو ہم ایک عالیشان بلڈنگ اسی نام سے نہج البلاغہ بھون کی نام، ہم اور کچھ نام دے سکتے ہیں، اس نام سے حضرت علی کے نام پر ایک بہت بڑا سینٹر ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم اس بات کی تبلیغ کر سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ آخر کیا چیز ہے۔ میں 1974 کی بات کر رہا ہوں، جب میں تہران سے شیراز جا رہا تھا، ٹرین میں ایک صاحب نہج البلاغہ پڑھ رہے تھے، رک جائیے، ایک صاحب نہج البلاغہ پڑھ رہے تھے تو میری نظر اس پر پڑی، اور کچھ دلچسپی میں جب ظاہر کی میں نے تو انہیں تحفتاً مجھے وہ نہج البلاغہ دے دی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ فارسی میں تھی، اور اس وقت میں کچھ سمجھ نہیں سکا، لیکن جب میں ہندوستان آیا، واپس حیدرآباد آیا، تو میرے دفتر ہی کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جس میں بہت ہی چھوٹے پیمانے پر نہج البلاغہ کا آفس تھا، اور حسین ضابط صاحب اس کے نگران تھے، بعد میں قرار حسین صاحب اس کے نگران رہے، لیکن میرا بھی وہاں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے کہ بڑے تعلقات تھے ہمارے، حسین ضابط صاحب سے بھی تھے، اور آج ان کے فرزند سے، وہ جب بھی ایران سے آتے ہیں تو بغیر میں مجھ سے ملے نہیں جاتے ہو، تو وہ جو تعلقات تھے، تو میں نے پھر شوکت علی مرزا صاحب نے مجھے اردو زبان میں، انگریزی زبان میں تو جب میں نے وہ اقوال کو پڑھا، لیکن اتنی ضخیم کتاب ہے، اتنے زیادہ اقوال ہے کہ نہج البلاغہ اگر چاہتی ہے تو میں 3 والیومز میں چھوٹے سے سارے نہج البلاغہ کو شائع کرنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔
اور اس کو عام کرنے میں اس لیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں پر عاشق علی پہنچ کر اس کتاب کو حاصل کر لیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. آج 1400 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دل میں ہمارے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کے داماد عزیز حضرت علی ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان اقوال کے ذریعے جو پیغامات ہم کو ملتے ہیں، یعنی سچی گورننس کیسی ہونا چاہیے. حالانکہ حضرت علی کا دور بہت ہی کم دور تھا، لیکن اس کے باوجود اگر انصاف کے لیے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف جو اسلام کے ذریعے کیا گیا ہے وہ حضرت علی کے زمانے میں سب سے زیادہ ہوگا. نورین صاحب سے یہی خواہش ہے میری کہ آپ نے کونسل آفس بڑے شاندار پیمانے پر بنایا. اگر آپ کی اس میں مدد ہوتی ہے، آپ کی حکومت کی اس میں مدد ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور حیدرآباد میں ایک ایسی یادگار عمارت تعمیر کریں گے جو ایک مینار نور بن کر پیش ہوگی. اور یہ اعزاز اگر ساری دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے تو وہ حیدرآبادیوں کو مل سکتا ہے. میں بے حد مشکور ہوں کہ ڈاکٹر شوکت علی صاحب نے جو صدر کل ہند نہج البلاغہ سوسائٹی ہیں، مجھ کو آج اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا. اور میں آپ سے انشاءاللہ یہی وعدہ کرتا رہوں گا کہ جو بھی خدمت ہے حضرت علی کے تعلق سے ہو یا اولاد نبی کے تعلق سے ہو، اگر اس کے لیے میری جو بھی خدمات ہیں میں اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. میں پھر ایک بار شوکت علی مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خدا حافظ. ابھی آفتاب صحافت محترم زاہد علی خان صاحب نے امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے بڑی ہی معرفت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خیالات پیش کیے. میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. جناب زاہد علی خان صاحب نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ یقیناً لائق خیر مقدم ہیں. ہمیشہ ان کا یہ فرمانا کہ حضرت علی کے نام سے موسوم یا نہج البلاغہ کے نام سے ایک عمارت حیدرآباد میں تعمیر کرنا چاہیے، تو یہ اس میں ساری دنیا کی تنظیموں کو حصہ لینا چاہیے، بڑے اتر کریں. اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب کی زیر قیادت یہ کام انجام پائے گا اور حیدرآباد میں نہج البلاغہ سوسائٹی بھون تعمیر ہوگا. عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں مزید تبصرے سے ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ یہاں محترم زاہد علی خان صاحب موجود ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر خدمت کے لیے تیار ہیں. تو میری تجویز ہے، میرا معروضہ یہ ہے کہ ہر دن مولائے کائنات کا ایک قول چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو اخبار میں شائع کریں تو اس کی افادیت مسلم. آئیے میں عزت مآب قونصل جنرل
इस्लामी जमहूरिया ईरान मुतय्यना हैदराबाद आगा हसन नूरियान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के सेमिनार के मौजू तसव्वुर हुकूमत हज़रत अली और नहजुल बलागा की रोशनी पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dr. Shaukat Ali Mirza, Honorable President of Nahjul Balagha Society, my close friend Mr. Zahid Ali Khan, Honorable Chief Editor Siyasat newspaper, Dr. Sayyid Imtiaz from Chennai, Sardar Nanak Singh Nishtar, Hujjatul Islam Agha Mujahid Hussain, distinguished guests on the dais, respected ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. At the outset, I would like to thank the organizers for inviting me to be a part of this glorious seminar. I'm so delighted to be amongst you today to share and learn about good governance and leadership on the basis of teaching of Imam Ali alayhi salam and throughout the Nahjul Balagha. There is no better example of such great and powerful leadership than what was witnessed throughout the letter of Imam Ali to Malik Ashtar. I will touch on this subject briefly. I'm humbled to stand here before you to have the privilege, honor, and opportunity to share with you on my take on one of the greatest masterpieces of all time. As we look around us and witness the devastating turmoil that our civilization faces today, it is important to note and value the importance of such historical rich treasures, such as the letter of Imam Ali to Malik Ashtar. The message within these scriptures could undoubtedly solve the countless problems our world faces today. Good governance and leadership pour profusely from within the walls of the letter and should be used as a magnificent source and guideline as to how we should treat those around us, not only in the political and social sense, but also in our day-to-day lives. For me personally, I use the advice of our beloved Imam Ali, which has been powerfully worded in this letter, as a sole reminder of how I should treat people throughout the course of my life. One of the most significant and remarkable points in the letter that resonate with me deeply is how humble Imam Ali alayhi salam was, even though he was the leader of an incredibly vast empire, and that he was God's chosen leader on earth. Regardless of this, he emphasized to Malik Ashtar that even when he would become the leader of Egypt, he must always remember that he is first and foremost, that he is the servant of Almighty God. This ultimately depicts that no matter what position or level of power we may reach in our temporary time here on earth, it is no comparison or fathomable to power of Almighty God. In the letter, Imam Ali reminds Malik Ashtar that above all, we are merely humans who inevitably make mistakes, and therefore we must be as equally forgiving. In our daily lives, we commit numerous errors, yet we know that our merciful God forgives, and what is why, as we humans must learn the importance of forgiving, and we must mirror
the attributes of God to our best human capabilities. Imam Ali advises Malik Ashtar to remove the negative people from his circle. He emphasized that having people in your corner that expose the negativity and faults of others weakens one's team and creates an environment of contempt and mistrust. He so eloquently writes in his letter that equality and justice are not the same, and what we must always give people the credit that they deserve. Unfortunately, in our world today, we see time and again people in society reserving favorable treatment due to their powerful relationships. And this was also touched upon by Imam Ali, who wisely wrote, "Give them appointment after test, and do not appoint them due to partiality or favoritism." This is extremely profound and must be used more in our day-to-day lives. As human beings, it is within our nature to combat or depreciate criticism, but this within itself is a source to better ourselves as individuals, and this is clearly something Imam Ali alayhi salam advised Malik Ashtar to follow. He advises him to listen to constructive criticism from his people and peers and provide a sanctuary and safe haven for those within society who needed to air their grievances, to come to a comfortable environment to express themselves without feeling the need to repress their inner true feelings. Something that is all too common now within the society that we live in. The teachings of Imam throughout this letter cannot be given the credit it deserves in such a short amount of time, so I will leave you with one final message that I have personally used and respected throughout my journey in life. That is that we should all have a religious tolerance towards our fellow human beings. Amongst the people we meet throughout our lives, there will be people who share our religious and fundamental values and who walk with us as brothers and sisters, but at the same time there will be also people who have varying views which we must learn to respect and appreciate too. Either way, we are all humans, so suffer the same disabilities and illnesses, and we must come together to show mercy and compassion regardless of the intentions, as many do not have the capacity to morally realize the enormity of their deeds. But if we are fortunate enough to become their leaders, we must incarnate the same compassion, patience, and tolerance that we are fortunate enough to have, and we desire immensely from the greatest power of them all, our Almighty God. At the end, I would like to express my desire to witness a world with peace, calmness, brotherhood, and generosity based on the Islamic teachings, and to see an end to violence, bloodshed, and extremism in the entire world. We can say that all of the teachings of Imam Ali alayhi salam, particularly in the Nahjul Balagha, leads the people and believers to salvation. We as the followers of Imam Ali are proud of such an enormous treasure, and we must bring to life these words to reach justice, coexistence, respect, tolerance, and patience. I would like to express my sincere gratitude to the organizers of this glorious and successful seminar, who reminds us of the sayings of our beloved Imam Ali alayhi salam. And thank you again for your patience and attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
अभी इज़्ज़त माब कौंसिल जनरल ईरान आगा हसन नूरियान साहब आपसे मुखातिब थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहजुल बलागा सोसाइटी का ये सेमिनार ठीक वक्त पर शुरू हुआ और हमारे सरगम एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब की हिदायत पर ठीक वक्त पर इख्तिताम पजीर भी हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुल हिंद नहजुल बलागा सोसाइटी के इस सालाना कलीदी सेमिनार की कामयाबी पर मैं सबसे पहले खुदावंद आलम और हज़रात मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ख़ुदसी पनाह बारगाहों में तोहफ़े दुरूद व सलाम नज़र करते हुए सरापा सिपासगुज़ार हूँ। मैं शहनशीन पर मौजूद मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब कौंसिल जनरल ईरान आगा हसन नूरियान साहब, आफ्ताब सहाफ़त मोहतरम जाहिद अली खान साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा मुजाहिद हुसैन साहब, डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ साहब और सरदार नानक सिंह साहब को भी एहसासात ममनूनियत हदिया करता हूँ, जिन्होंने अपने अफ़कार से हमारे ज़हन दिल को नूर अफ़शां किया। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले अपनी अर्खरेज़ काविशों से इस सेमिनार को सुरखरी की मंजिल तक रसाई पर मैं नहजुल बलागा सोसाइटी के सदर डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब को मुअद्दिबाना मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा मैं हमारी सोसाइटी के ट्रेजरर मुजाहिद हुसैन साहब और अरकान आमिला में सबसे पहले मोहसिन मिल्लत जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब, सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट और नवाब सैयद अब्बास अली खान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी पुरखुलूस मसाई के सबब ये सेमिनार कामयाबी की ज़मानत साबित हुआ है। आखिर में मैं सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का फ़र्दन शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आराम के दिन, इतवार के दिन भी आपने अपनी गोनागो मसरूफ़ियात को तर्क करके हमारी दावत पर यहाँ आकर अपना कीमती वक्त सर्व किया। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।